السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ سپارہ نمبر 1 کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ عموماً جو ہمارے پاس مصاحف قرآن مجید موجود ہوتے ہیں ان میں پہلے پارے کی ابتدا الف لام میم سے ہوتی ہے، سورۃ البقرہ سے ہوتی ہے۔ اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ لکھی ہوتی ہے تو اس پر پہلا پارہ نہیں لکھا جاتا، تو اس لیے یہ اشکال پیدا ہو گیا کہ کیا سورۃ الفاتحہ پہلے پارے میں شامل ہے یا نہیں۔ بعض تفاسیر آپ اگر دیکھیں گے تو ان میں سورۃ الفاتحہ کے اوپر بھی الجزء الاول یعنی پہلا پارہ لکھا ہوتا ہے، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کا حصہ ہے اور اس کا نام ہے ام الکتاب۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس نام کے بارے میں صحیح البخاری میں لکھتے ہیں کہ اس کو ام الکتاب کہا گیا، اصل کتاب کہا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن کی کتاب کی ابتدا بھی اسی سے ہوتی ہے اور نماز میں بھی ثنا کے بعد ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو ام الکتاب بھی کہا گیا، اور اس کا نام ہے فاتحۃ الکتاب۔ اور یہ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا نام کیا ہے؟ فاتحۃ الکتاب۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کتاب کی ابتدا کرنے والی۔ تو قرآن مجید کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ فاتحہ سے۔ صحیح حدیث ہے صحیح البخاری میں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو قرات نہیں کرتا فاتحہ کی، فاتحۃ الکتاب کی، یعنی کتاب کو ابتدا کرنے والی۔ فاتحہ کا لفظی مطلب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی، ابتدا کرنے والی۔ تو یہ مقدمہ ہے، کتاب کا مقدمہ یعنی قرآن مجید کا مقدمہ ہے، اور یہ کتاب میں قرآن مجید میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں شامل ہے، یہ بات تو یقیناً ہے، اور یہ اس پر بہت ساری احادیث بھی دلالت کرتی ہیں۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ 7 آیات ہیں، 7 المثانی کہا، تو اس کی تفسیر میں احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 7 آیات سے مراد سورۃ الفاتحہ ہی ہے۔ تو یہ بات تو ثابت ہوگی کہ قرآن مجید میں یہ سورت شامل ہے۔ اب جو پاروں کا سلسلہ ہے تو یہ کوئی منسوس نہیں ہے۔ منسوس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس طرح سے پاروں کی تقسیم یہ نہیں ہوئی، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقسیم کی کہ پہلا پارہ یہ ہے اور دوسرا پارہ یہ ہے اور تیسرا پارہ یہ ہے، پہلے پارے کی ابتدا الف لام میم سے ہوگی، یا بعض تفاسیر میں پہلے پارے کی ابتدا الحمدللہ سے بھی کی گئی ہے، سورۃ الفاتحہ سے بھی، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اس کی انتہا ہوگی آیت نمبر 141 پر۔ سورہ بقرہ مکمل سورت ہے، وہ 2 پارے سے زائد پر مشتمل ہے، تو اس کی پہلے پارے کی ابتدا انتہا ہوتی ہے 141 نمبر آیت پر۔ تو یہ صرف سکھانے کے لیے، یاد کروانے کے لیے طالب علموں کو، اور اس کے جز بنا دیے گئے، اجزاء ان کا جز بنا دیے گئے، جز الاول جز ثانی، پارہ پہلا پارہ دوسرا پارہ تیسرا پارہ، تاکہ آسانی رہے قرات کرنے کے لیے، تراویح میں پڑھنے کے لیے، اور قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے کہ طالب علم کہ میں نے 1 پارہ یاد کر لیا، 2 پارے یاد کر لیے، تو یہ ایک سلسلہ یہ بعد میں بنایا گیا ہے۔ تو یہ منسوس نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے بتایا ہو کہ یہ پہلے پارے کی ابتدا یہاں سے ہوگی اور یہاں پر انتہا ہوگی۔ اصل مقصد کیا ہے کہ قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں کچھ مکمل نازل ہوئی ہیں، تو ان میں سے ایک سورۃ الفاتحہ بھی ہے کہ جو مکمل سورت نازل ہوئی، اور اس کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے تحریراً لانے میں۔ جب قرآن لکھا گیا تو یہ پہلی سورت کے طور پر اس کو یہاں پر رکھا گیا، کیونکہ اس کا نام ہے فاتحۃ الکتاب، کتاب کی ابتدا کرنے والی اور کھولنے والی یہ سورت ہے، اور اس کو مقدمے کے طور پر یہاں پر لکھا گیا ہے۔ تو پاروں کی جو تقسیم ہے یہ بات کی بنی ہوئی ہے، اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے، پڑھا جائے، اور وہ اگر آپ پاروں کی تقسیم کے علاوہ اگر آپ یاد کرنا چاہتے ہیں سورت کی تقسیم پر یاد کر لیں، سورۃ الفاتحہ کو یاد کریں، اس کے بعد دوسری سورت ہے سورۃ البقرہ، تو اس کی آیات 286 آیات ہیں،
تو وہاں پر جا کر آپ بریک لگائیں، وہاں تک پڑھتے رہیں، پھر سورۃ آل عمران کو شروع کر دیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا بھی ہے، اور آپ کے دور میں ایسا ہوتا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرات کرتے تو سورہ آل عمران کو شروع کرتے، پوری پڑھ لیتے، پھر سورۃ النساء کو پڑھ لیتے، ایک ایک رکعت میں پڑھا کرتے تھے. تو یہ صرف آسانی کے لیے یہ تقسیم بنائی گئی ہے. واللہ اعلم بالصواب.